بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی معیار فضیلت۔ اس ٹاپک میں ہم فضیلت کا معیار پڑھیں گے۔ اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا تقوی کو اپنی پوری ہمت استطاعت سے اختیار کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ زندگی کے آخری سانس تک تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور تقوی کو اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مننا تو مسلمان ہی مننا۔ اس ٹاپک میں اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار صرف تقوی کو ہی قرار دیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بزرگی اور عزت والا ہے، نہیں۔ جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور احساس ہوگا اور وہ نیک کام کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور بزرگی والا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تقوی کو اپنی پوری ہمت اور طاقت سے اختیار کرو، اگر آپ تقوی اختیار کر لو تو اسے زندگی کے آخری سانس تک اس کا دامن چھوٹنے نہ پائے، اور تقوی کو اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ پھر مومنوں سے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اگر مننا ہے تو مسلمان ہی مننا۔ ایک اور واقعے سے میں آپ کو فضیلت کا معیار بتاتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی انسان کالا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، اور اور کوئی گورا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، کہ جو کالا ہے اس کو گورے پر فضیلت ہوگی اور گورے کو کالے پر نہیں، بلکہ وہ انسان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور احساس ہوگا، وہ نیک کام کرے گا، اس کا معیار ہی اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اخلاص تقوی کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اخلاص تقوی کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا تھا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کی فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ مثلا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی نظر اس پر پڑی تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ اخلاص تقوی کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو آپ کے دل میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ یعنی آپ کی شکلوں کو، آپ کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ آپ کے دلوں میں جو ہوگا اسی نیت کے تحت آپ کے اعمال کی جزا سزا دی جائے گی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے روزہ یا کسی کو خیرات کرتے ہیں کہ یعنی ہم بہت زیادہ امیر ہیں، سخی ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے خیرات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ پسندیدہ عمل نہیں بلکہ یہ شرک ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ مثلا کہ اگر ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اس بات کا معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے، تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل ناپسندیدہ ہے۔ بلندی اخلاص و تقوی اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ جو اخلاص تقوی ہوتا ہے وہ اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے، یعنی آخری مرحلہ ہے، آخری درجہ ہے۔ اسی لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیک کام کریں تو وہ صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم پہ رحم فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس پورے ٹاپک میں انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، بلکہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم پر رحم فرمائے، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کرے۔ اب ہم نے اس ٹاپک میں یہ جتنے ٹاپک پڑھے ہیں اس حوالے سے جتنے ہمارے سوال رہ گئے ہیں میں آپ کو ان سوالات کے جواب بتاتی ہوں۔ تقوی کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں، تو اس کا آنسر ہے پیج نمبر 30 پر۔ تقوی معیار فضیلت سے لے کر مننا تو مسلمان ہی مننا یہاں تک سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ہے کلاس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کر کے ان کا مطلب واضح کریں۔ اس کا آنسر بھی پیج نمبر 30 پر۔ اخلاص و تقوی والا پوائنٹ یہاں سے لے کر نماز کو قرار دیا یہاں تک، روزہ رکھا یا خیرات کی اس نے شرک کیا، یہاں تک سوال نمبر 4 کا جو آپ کا تفصیلی سوال نمبر 4 ہے اس کا یہاں تک آنسر ہے اخلاص و تقوی سے لے کر۔ اب ہم نے مختصر سوالات کی طرف آنا ہے۔ کس عمل کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا؟ اس کا بھی پیج نمبر 30 پر اخلاص و تقوی کی آخری 2 لائنوں میں اس کا آنسر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا، یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ جو پہلا مختصر سوالات ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کا آنسر لگانا ہے قرآن نے تمام اعمال عبادات کا مقصد کسے قرار دیا ہے؟ اس کا پیج نمبر 30 پر قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال عبادات کا مقصد تقوی کو قرار دیا ہے۔ یہ سوال نمبر 5 جو مختصر سوالات ہے اس کا آنسر۔ اس کے بعد ہم نے اس کی خالی جگہ فل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں اچھی طرح ڈیش جانتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا ہے۔ زندگی کے آخری سانس تک تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اخلاص تقوی اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، ہر سوال کا پتہ بھی چل گیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے یہ ٹاپک اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ میں آپ کا جب نیکسٹ لیکچر ہوگا تو آپ سے یہ ٹاپک سنوں گی بھی اور آپ نے یہ ٹاپک اپنی کاپی میں بھی لکھنا۔ ٹھیک ہے بچے، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔